علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ۔ وقال الشاعر عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ایک خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جناب صدر باحکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، بزرگان ملت اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج اس سالانہ مسابقہ خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے عورت ایک نایاب و قیمتی جوہر اسلام کی نظر میں۔ برادران قوم و ملت، عورت کے لغوی معنی شرمگاہ کے ہیں جس کی شطر پوشی لازمی ہے۔ برادران اسلام، عورت خاندان کا وقار ہے، کائنات کی رونق اور مردوں کے لیے ایک ایسی شے ہے جو تاریکی میں اس کے لیے مشعل کا کام کرتی ہے۔ عورت نسوانیت کی معراج پر پہنچتی ہے تو قابل قدر بن جاتی ہے اور عزت و احترام سے دیکھی جاتی ہے۔ حضرات، عورت اپنی فطرت کی وجہ سے نرم نازک باحیا اور شرمیلی ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے عورت کو، خواہ وہ بیٹی ہو یا بہن، بیوی ہو یا ماں یا عام عورت، اسے قیمتی جوہر اور نایاب موتی شمار کیا گیا ہے۔ ہر حیثیت اور ہر طرح سے اسے عظمت، باوقار اور مقدس شمار کیا گیا ہے اور اس کی حفاظت کا پورا اہتمام کیا کہ اسے پردہ میں رہ کر اپنی فطری ذمہ داریاں انجام دینے کا پورا موقع فراہم کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے دوران خطبہ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے ان حصوں کے جن کو کھلے رکھنا مجبوری ہے۔ گرامی، جب اسلام نے عورتوں کو باوقار عظمت، عزت و مرتبہ سے نوازا تو ہمیں چاہیے کہ اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اللہ کے فرامین کو سر تسلیم خم کرے، جیسا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور دور جاہلیت کے عورتوں کی طرح بے پردہ اور بنا سنگار کرنا گھومتی پھرو۔ حضرات سامعین، جب اسلام آیا تو عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا خاتمہ کرتے ہوئے ان کی انسانی حیثیت اور مرتبہ کو انہیں واپس دلایا، جیسا کہ میں نے دوران خطبہ آیت پڑھی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انسان ہونے میں عورت مرد کے مساوی درجہ رکھتی ہے، اسی طرح اعمال پر جزا و سزا میں بھی دونوں برابر اور یکساں حیثیت رکھتے ہیں، جیسا کہ کلام اللہ شاہد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، یعنی جو کرے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ مومن ہو تو ہم اسے یقیناً پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ حضرات سامعین و سامعات، عورتوں کے قدر و منزلت اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس فرامین سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، یعنی عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دے تو اسے شوق سے چاہت کے ساتھ کھاؤ پیو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عورت یعنی بی بی کا مرتبہ عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نیز آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دنیا کے مال و دولت سے بہترین دولت و متاع نیک صالحہ عورت کو قرار دیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، رواہ مسلم، دنیا کا بہتر مال و دولت صالحہ عورت ہے۔ حضرات سامعین کرام، عورت وہ مبارک ہستی ہے جن کے گود میں قوم پروان چڑھتی ہے، اسی کے دم سے دنیا کی رونق ہے، جن کے بدلے سے بڑے بڑے لیڈران، ڈاکٹر، علماء، مدبر و مفکر، قوم و ملت، مفسرین و محدثین کرام جنم لیے ہیں۔ الغرض زندگی کی ساری خوشیاں انہی سے وابستہ ہے۔ حضرات سامعین کرام، دنیا جانتی ہے کہ جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کے ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے، لہذا شریعت خداوندی نے اس کی حفاظت کے لیے چند اصول بتلا دیے ہیں۔ نمبر 1، توجہ فرمائیں، نمبر 1، عورت بے پردہ ہو کر غیر محرم مردوں کے سامنے نہ آئے۔ نمبر 2، نیم عریاں لباس یعنی باریک لباس پہنے ہوئے اپنی زینت یا اعضائے زینت کو ظاہر نہ کرے۔ نمبر 3، مٹک مٹک کر نہ چلے بلکہ ادب و
تہذیب اور سنجیدگی سے چلے۔ نمبر 4، غیر محرم مردوں سے نرم و میٹھی اور پست آواز سے باتیں نہ کرے۔ نمبر 5، کسی غیر محرم مردوں سے کبھی بھی مصافحہ نہ کرے، نیز مرد کے اختلاط سے پرہیز کرے۔ حضرات، کسی شعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یوں جسم کو دکھا کر سر سے ردا ہٹا کر، یوں جسم کو دکھا کر سر سے ردا ہٹا کر، خود کو بنا سجا کر سڑکوں پہ مت چلا کر، میری مائیں میری بہنیں حیا کر حیا کر۔ حضرات، اگر خواتین اپنی زندگی کو اسلامی دائرے میں رکھ کر اور شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہو کر محض ضرورت کے تحت باہر نکلے تو ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں کافی مدد ملے گی اور ہمارا مسلم معاشرہ سے بے حیائی اور بدچلی کا بہت حد تک خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ پردے سے تمہیں شہرت و عزت ملی بہنوں، پردے سے تمہیں شہرت و عزت ملی بہنوں، رہ کر ہی پردے میں غیروں کو جلانا ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ یا الہی ہمیں اپنی حیثیت اور وجود کا خیال رکھنے اور ستر پوشی اور پاک دامنی کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔